اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا، اور یہ دلیل ہماری دی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومہ، اوپر قوم اس کی کے، نرفع درجات من نشاء، بلند کرتے ہیں ہم درجوں میں جس کو چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بلا شبہ تیرا رب بڑا ہی حکمت والا اور علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور دیے ہم نے واسطے اس کے، اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب، کلن ہدینا، ہر ایک کو ہدایت دی ہم نے، ونوحا ہدینا من قبل، اور ان سے پہلے نوح کو بھی ہم نے ہی ہدایت دی تھی، ومن ذریتہ، اور ان کی ذریت سے یعنی اسحاق اور یعقوب کی ذریت سے، داؤد و سلیمان، داؤد اور سلیمان کو، وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ان سب کو ہدایت دی ہم نے دی، نبوت ہم نے دی، اور اسی طرح جزا دیتے ہیں ہم احسان کرنے والوں کو۔ وزکریا، اور زکریا، و یحییٰ و عیسیٰ، اور یحییٰ اور عیسیٰ، و الیاس اور الیاس کو بھی ہم ہی نے ہدایت دی، کل من الصالحین، ہر ایک نیکوں سے تھا۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے اوپر جہانوں کے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور باپوں ان کے سے اور اولاد ان کی سے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور بھائیوں ان کے سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور پسند کیا ہم نے ان کو، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دی ہم نے ان کو طرف راہ سیدھی کی۔ یہ سورہ الانعام کا 10واں رکوع ہے، 7ویں پارے میں انبیاء علیہ السلام کے نام گنائے گئے ہیں، اور ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے باپوں میں سے بھی، اور ان کی اولاد میں سے بھی، اور ان کی بھائیوں میں سے بھی، جس کو اللہ رب کریم نے پسند کیا ہدایت کے لیے، یہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت، جس کا نام لیا گیا ہے۔ ان حضرات کے مقبول اور برگزیدہ ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں، البتہ ان کے باپ دادوں میں سے، ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بھی کچھ کو اللہ رب کریم نے اپنے چنیدہ لوگوں میں شامل کیا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کے سارے بھائی اور ان کے والدین اور وہ سارے نبی تھے، یہ نہیں بتایا یہ جا رہا ہے۔ ہاں، اس سے ایک بات اور ضرور نکلتی ہے جو سمجھ لینے والی ہے، کہ آج ہمارے ہاں جو بات معروف ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، وہ بن باپ پیدا ہوئے، تو انہیں اللہ رب کریم نے ان آیات کے اندر واضح کر دیا کہ وہ بن باپ پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ان کے متعلق بھی جس طرح باقی انبیاء ہیں انہی میں سے اسی لسٹ میں ان کا بھی نام داخل کیا ہے، اور ساتھ بتا دیا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ کہہ کر، کہ ان کے والدین اور یعنی اولاد، یہ سارا چیزیں ان کے ساتھ بھی ویسی تھی جیسے، اور یہ ایک لڑی ہے۔ دیکھیے سیدنا نوح علیہ السلام اگر ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے تو ان کو پہلے بتا دیا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل،
ٹھیک ہے جی، یہ کیسی صورت اللہ رب کریم نے واضح فرما دی۔ اور باقی جو اولاد ہے ساری، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسی لیے ان کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو اسی لڑی کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، تو ان کے بھی جد ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ ہی یہ بتا دیا من آبائہم و ذریاتہم، جیسے اللہ رب کریم نے نوحا ہدینا من قبل فرما کر ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ حالانکہ ان کے نام کے بعد، بلکہ ان کے یعقوب کے بھی نام کے بعد لا کر پھر یہ بات واضح کر دی کہ یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہیں، ان سے یہ نوح علیہ السلام بہرحال پہلے سے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ رب کریم نے یہاں اگر کوئی بات ایسی کرنا تھی یا کوئی معاملہ ایسا ہوتا، کوئی اشارہ ہی ہوتا نا، تو یہ واضح کر دیا جاتا یہاں پر۔ تو اس لیے یہ کہانی جو ہمارے ہاں گھڑی گئی ہے، اس کہانی کو ختم کیجیے، یہ اللہ رب کریم کی کتاب ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جن کو اللہ نے پسند کیا، ہدایت کی طرف لے آیا۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ سارے کے انبیاء جو ہیں ان کے والدین نبی ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ان کی اولاد سب کی نبی ہو تو یہ ضروری نہیں، بھائی ان ساروں کے نبی ہو تو یہ ضروری نہیں، بلکہ جس کو اللہ نے چاہا چن لیا۔ ھذا صراط مستقیم الی صراط مستقیم ذالک ھدی اللہ۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہے ہدایت اللہ کی، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ قرآن یہدی بہ ہدایت دیتا ہے، ساتھ اس قرآن کو میں ارشاد اس کو چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں سے، ولو اشرکوا، اگر یہ انبیاء جو گنے گئے، جو چنیدہ جماعت ہے، ان کے متعلق بھی یہ بات واضح کر دی کہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر یہ بھی شریک کرتے تو ان کے اعمال جو نیک انہوں نے کیے ہوتے وہ ان کے ضبط ہو جاتے، مطلب ضائع کر دیے جاتے، حبط ہو جاتے۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ شرک اتنی بری چیز ہے کہ وہ کسی کے اعمال کو باقی نہیں چھوڑتا، وہ سارے اعمال کو کھا جاتا ہے۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں آتیناہم الکتاب، دی ہم نے ان کو کتاب، والحکم اور حکم، والنبوت اور نبوت، فَإِن یکفر بہا، اگر کفر کرے وہ ساتھ اس کے، ہؤلاء یہ لوگ، فقد وکلنا بہا، پس تحقیق مقرر کیا ہم نے ساتھ اس کے، قومن ایسی قوم کو، لیسوا بہا بکافرین، جو ان کے ساتھ کفر نہیں کرنے والے تھے۔ تو یہ بات بھی واضح فرما دی کہ ایک نبی رسول کی قدر اگر یہ نہ قدریں نہیں جانتے یا انہوں نے نہیں کی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے، اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ ایسی قوم بھی پیدا کر دی ہے جو ان کی قدر شناس ہے۔ تو جب ایک قوم ناقدری ہے تو اس کے مقابلے میں ناقدر شناس بھی ہم نے، اپنا قدر شناس بھی ہم نے بنا دی ہے۔ تو یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں ھدی اللہ، کہ ہدایت دی ان کو اللہ نے، فبہداہ مقتدی، پس تو بھی ساتھ ان کی ہدایت کے پیروی کر۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، یاد رکھیے کہ نہیں سوال کرتا میں تم سے اوپر اس کے اجراً، مزدوری کا، بدلے کا، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، نہیں یہ مگر نصیحت واسطے جہانوں کے۔ یہ بات بھی یہاں بڑی واضح کر دی، اور ایک نہیں، انبیاء علیہ السلام کی پوری جماعت میں آپ کہیں بھی دیکھیے تو اللہ رب کریم نے ہر ایک کے ساتھ یہ بات لگا دی، لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ اجرا۔ لیکن آج زمانے کے اندر اللہ کی کتاب کا نام لینے والے، اللہ کی کتاب کا فریرہ بلند کرنے والے کہاں ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے کہ جو اللہ کی کتاب کو اس طریقے سے پیش کریں، جو خالص اللہ کی کتاب ہے اس میں ڈھنڈی نہ ماریں، اور اس مال دولت لینے کے لحاظ سے بھی وہ بالکل کہیں کہ یہاں پر ان دین کے معاملات میں تحفہ وصول کرنا بھی کسی سے ناجائز اور حرام۔ میری ذات کے لیے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ نماز ہے، جمعہ ہے، یہ جنازہ ہے، عید ہے، یہ اس طرح کے یعنی ہو جتنے بھی کام ہیں وہ کر کے آپ کسی سے تحفہ بھی وصول کریں تو آپ 100 بار کریں۔ میں اپنے لیے اس کو حرام سمجھتا ہوں، اللہ توفیق دے کہ میں اسے اپنے زندگی دی، کیونکہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے اور اللہ کی کتاب یہی بات کہتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اللہ کی کتاب جو صحیح معنوں میں ہدایت کی کتاب ہے، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اسی کے تحت ہمیں ہدایت ملنی ہے۔ جو اشارہ آج اس آیہ مبارکہ نے کر دیا، بلکہ واضح طور پر فرما دیا، یہ آیت نمبر 87 نے سورہ الانعام کی، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی بن باپ پیدا نہیں ہوئے، یہ اس نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔